محترم سامعین و ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ نور الحسن نقوی صاحب کی کتاب فن تنقید اور اردو تنقید نگاری کا جائزہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تنقیدی دبستان دیکھ رہے ہیں۔ تنقیدی دبستان میں 2 دبستان ہم دیکھ چکے ہیں، تاثراتی اور جمالیاتی۔ اب ہم مارکسی تنقید کی طرف چلتے ہیں، اور مارکسی تنقید جیسا کہ ادب برائے زندگی کو فوقیت دیتا ہے، مقصدیت کو فوقیت دیتا ہے، اسی کے پیش نظر اب آج سے ہم جو اس کتاب کے جو نچوڑ ہوگے اس ایک دبستان کے، اس کو ہم نچوڑ کے طور پہ ہی پیش کریں گے، کتاب سے اب نہیں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ مارکسی تنقید سب سے پہلے جیسا کہ ان کا اصول ہے قول ذکر کرتے ہیں، تو یہاں بھی کارل مارکس جو اس کا بانی ہے مارکسزم کا، ان کے قول ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے خیالات اور جذبات، اس کے تمام مساعی یعنی جتنی اس کی کوششیں ہیں ایک مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ تمام خیالات، جذبات وغیرہ، اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں، ان میں یہ اہم ہے کیا طریقہ پیداوار یا پیداوار کا جو مقصد سے اقتصادی تنظیم سے زیادہ اہم ہے۔ تو ان سارے اسباب میں سب سے اہم کیا ہے؟ یہ ہے طریقے پیداوار، اور پیداوار کے غرض سے اقتصادی جو تنظیم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی اقتصادیات اور پیداوار کو یہ زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں لکھے ہیں کہ یعنی مارکسی تنقید کی ادب کی دنیا میں بہت جلد شہرت ہوئی، لیکن جس رو سے آیا تھا اسی رو سے یہ دبستان چلا بھی گیا۔ وہی کریں، جس زور سے اور شور سے مارکسی دبستان کی حمایت ہوئی، اسی شدمت سے اس کی مخالفت بھی کی گئی۔ یعنی آئی تو بہت جلد اس پہ اثر رکھی، لیکن اس کی حمایت بھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے، یعنی دونوں کام ہوا ہے زور و شور سے۔ مارکسی تنقید کی اصول و نظریات کو دیکھنے سے پہلے مختصراً اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مارکسی تنقید سے تنقید کا وہ دبستان مراد ہے جو کارل مارکس کے نظریات کا علمبردار ہے اور ادب و شعر کو مارکسی افکار کی کسوٹیوں پر پرکھتا ہے۔ تو مارکسی تنقید کارل مارکس سے جڑا ہوا ہے۔ کارل مارکس کون تھا؟ تو کارل مارکس 19ویں صدی کا ایک جرمن مفکر تھا۔ اس نے اپنی کتاب سرمایہ میں انسان کے 2 طبقوں میں ہونے کا خیال پیش کیا ہے۔ ایک کون سے ہیں؟ سرمایہ دار اور دوسرا مزدور۔ سرمایہ دار ظالم ہے اور مزدور مظلوم۔ اس کا کہنا تھا کہ مزدور محنت کرتے ہیں، لیکن اس محنت کا پھل سرمایہ دار اٹھاتا ہے، اور مزدوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر سرمایہ دار دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 1867 میں کارل مارکس نے ایک اعلان نامہ شائع کیا، جس میں ساری دنیا کے مزدوروں کو ایک ہونے اور غلامی کے زنجیر توڑ پھینکنے کی دعوت دی۔ تو دیکھیے یہاں سے مارکسزم کا آغاز ہوتا ہے 1867 سے، اس اعلان نامے کے ذریعے سے، اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا۔ اس اعلان نامے کی وجہ سے محنت کش جو طبقہ تھا وہ اپنا حق چھیننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ روس وہ پہلا ملک ہے جہاں پہ انقلاب دیکھنے کو ملا۔ وہاں 1917 میں لینن کی رہنمائی میں مزدور تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور زار کی جو ظالم حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور حکومت کی باغ ڈور مزدوروں اور محنت کشوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ روس کے انقلاب نے پورے دنیا کو چونکا دیا بالکل، اور عوام کے جو حوصلے تھے وہ بڑھ گئے، اور جو سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں یعنی شاعر، انہوں نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے تو اس کا مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جب انہیں یہ احساس ہوا تو اس خیال نے ادب کے مارکسی دبستان کو جنم دیا۔ تو اس طرح مارکسی دبستان کو ہم روس کے انقلاب سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکسزم شاعر اور ادیب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو وہ مطالبہ کریں گے اسی کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تنقید نگار جو ہوگا ادب کو پرکھے گا۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ادب اور فن جو ہے وہ اپنے زمانے کی پیداوار ہے اور اپنے ماحول کا آئینہ ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے، یعنی جو کچھ بھی زمانے میں پیش آ رہا ہوتا ہے صرف اس فرد پہ نہیں بلکہ ارد گرد پوری دنیا پہ جو بھی پیش آ رہا ہوتا ہے اس کو ایک ادیب اور فنکار بیان کرتا ہے۔ تو صرف اس کی انفرادی ذات ہی نہیں بلکہ جو ایک سماجی اور اجتماعی جو زندگی ہے اس کی وہ عکاسی کرتی ہے۔ تو جب ادب اور فن میں اس چیز کو پیش کیا جائے گا اجتماعی زندگی کو، تو مارکسی تنقید نگار بھی ادب کو اجتماعی زندگی کے ترجمان کے طور پہ ہی دیکھے گا۔ اور مارکسی نقاد سے کیا تقاضا ہے؟ تو مارکسی نقاد ادب سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ عوام کے لیے ہو، عوام کے لیے ہونا چاہیے، مقصدیت پہ زور دیتا ہے۔ اب رہا یہ کہ ادیب جو ہے ادب کو کیسے عوام کے لیے بنا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ادیب و شاعر یہ کام دو طرح سے انجام دے سکتا ہے، بلکہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اپنی تخلیق کا موضوع بنائیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو پیش کرے، جو بھی تخلیق کر رہا ہے تو عوام کے مسائل کو ذہن میں رکھ کر اسی کو پیش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادب میں عام بول چال کی زبان یعنی سہل زبان استعمال کی جائے تاکہ عام لوگ جو ہیں ان تک اس کی رسائی ہو سکے، یعنی وہ ادب کو سمجھ سکیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ادب صرف خواص کے لیے ہو جائے بلکہ جو عوام ہے ان تک وہ بات پہنچے جو ایک ادیب اور شاعر کہنا چاہتا ہے۔ مارکسی نقاد سے جیسا کہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہے وہ عوام تک پہنچ سکے اور عوام کی بات کرے، تو اس لیے مارکسی نقاد جو ہے داخلیت، ابہام، زلودہ بیانی کو ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عوام سے ادیب کا رشتہ منقطع کر دیتی ہیں۔ اس کے نزدیک وہی ادب ہے جو عوام کے جذبات کا ترجمان ہو اور انہی کی زبان میں گفتگو کرتا ہو۔ تو دونوں چیزیں جو ابھی اوپر بات آئی تھی کہ عوام کی باتیں کرے اور ان کی زبان میں بات کرے کہ انہیں سمجھ میں آ سکے۔ آج اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ تمثیل، رمز اور استعارے کے بغیر پر اثر شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ بالکل مارکسی نقاد سے تو یہ مطالبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مؤلف کہہ رکھے ہیں کہ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ جب تک تمثیل، رمز اور استعارے کا استعمال نہیں ہوگا تب تک پر اثر شاعری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ شاعری نہیں بلکہ وہ کیا ہو جائے گا، وہ نعرہ بن جائے گا، وہ شاعری نہیں نعرے بازی ہو جائے گی۔ تو اس کا استعمال ہونا چاہیے، یہ ایک اعتبار سے طنز ہے اس پہ۔ آگے مؤلف لکھے ہوئے ہیں کہ مارکسی نقاد ادب کو ایک اعلی کار اور محنت کش عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مارکسی نقاد جو ہے وہ ادب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو ایک اعلی کار کے طور پہ دیکھتے ہیں اور محنت کش عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے ایک ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مارکسی نقاد کا خیال، اور اس سلسلے میں ان کا باضابطہ اعلان ہی ہے۔ جیسے 1912 میں خارکاف کے مقام پر اشتراکیوں کی ایک کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ادب ایک اعلی کار اور جماعت کا ترجمان ہے جس کا مقصد ہمارے مقاصد کی اشاعت کرنا اور تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ادب کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ مارکسزم کے جو مقاصد ہے اس کی اشاعت ہو سکے اور اس تحریک کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آگے مؤلف نے لکھا ہے کہ مارکسزم میں مقصدیت پر بہت زور دیا گیا ہے اور اتنا زور کسی اور دبستان میں نہیں دیا گیا ہے، ایسے مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اس شدت کی وجہ سے جب کسی بھی چیز میں اعتدال ضروری ہوتا ہے، جب بھی کچھ کمی یا کچھ زیادتی ہوگی تو وہاں پہ نقصان ہوگا، تو اس شدت نے ادب کو نقصان پہنچایا ہے۔ آگے مصنف مارکسی ادیبوں کی ایک اور کمی کو بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ازالہ بھی کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں بعض مارکسی ادیبوں نے اجتماعی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور انفرادی زندگی کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے سخت تنقید کا نشانہ بنا۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز میں نہ تو اجتماعیت ہی ہو سکتی ہے، جیسے ادب میں اگر ہم انفرادیت کو ہٹا دیں، صرف اجتماعیت کو ہی خاص کر لیں تب بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ
ادیب ایک عہد میں رہ رہا ہے اور اس عہد سے وہ کٹ جائے تو نہ تو انفرادیت کو الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ اجتماعیت کو۔ اسی سلسلے میں اب آگے اس کی وضاحت دے رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مارکسی تنقید اجتماعی زندگی اور سماجی محرکات کو اہمیت دینے کے باوجود ادیب کی انفرادیت کو نظر انداز نہیں کرتی۔ اور دلیل کے طور پر اختر حسین رائے پوری کے یہ قول ذکر کر رہے ہیں، ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہو گیا ماحول، یعنی یہ سماجی اجتماعی زندگی سے لیتا ہے، یعنی اس کا اثر گویا کہ ادیب پر پڑا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ، یہاں شخصیت کے سود یعنی انفرادیت کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ مارکسی تنقید ادیب و فنکار سے جانبداری کی توقع کرتی ہے۔ جب انسان ایک ایسی دنیا میں رہ رہا ہو جہاں پہ ظلم عام ہے تو ایک ادیب اور فنکار ہونے کے اعتبار سے جو ایسے بھی حساس ہوتے ہیں انہیں تو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا ہی ہے، لیکن یعنی غیر جانبدارانہ تو رہ نہیں سکتے ہیں، مظلوم کی جانبداری تو کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادب نہ رہے، یعنی ادب کو ادب تک محدود رکھنا چاہیے، ادب میں ادبیت پائی جانی چاہیے، ورنہ وہ ادب نہ ہو کر پروپیگنڈا کی شکل اور وہ صرف ایک نعرہ بن کر رہ جائے گا۔ اسی بات کی طرف آگے اشارہ ہے کہ ادب اور فن کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ادب اور فن رہے۔ مراد یہ ہے کہ جانبداری سے ادب و فن کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جانبداری کریں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہاں ادب اور فن مجروح نہ ہو۔ یہ یعنی مارکسزم سے جو اس میں ادب لکھ رہے ہیں فنکار، تو ان سے یہ مطالبہ ہے۔ اب ہم مختصراً اس ویڈیو کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے جانا مارکسی تنقید کیا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جو مارکسزم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرے۔ مارکسزم کا آغاز کیسے ہوا، تو آپ جانتے ہیں 1967 میں اعلان نامے کے اشاعت کے بعد سے اس کا اور آغاز ہوا۔ حالانکہ سرمایہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی کارل مارکس نے، اس میں لوگوں کو 2 قسموں میں کیا تھا، اسی وقت سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن زور اسی وقت سے پکڑا اور اس کا اثر دیکھنے کو آیا روس میں، جب لینن نے 1917 میں سرکار گرا کر، زار کی حکومت کو گرا کر مزدوروں کی حکومت بنائی۔ اب یہ ہے کہ مارکسی کا ادب سے تقاضا کیا ہے، تو وہی کہ عوام کے لیے لکھا جائے اور عوام کی زبان میں لکھا جائے، اور ادیب کا کام کرنے کا بھی طریقہ وہی ہوگا، یہ کہ وہ عوام کے لیے لکھیں گے اور عوام کے زبان میں، یعنی زیادہ ابہام وغیرہ کا استعمال جملہ بیانی نہیں کریں گے، زیادہ مشکل جملے نہیں استعمال کریں گے، تراکیب کا اچھے استعمال کریں گے تاکہ بات پہنچ سکے۔ ادب مارکسی نقاد کے نظر میں کیا ہے، تو ایک اعلیٰ کار کے طور پہ ہے، ان کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ مقصدیت پہ یہ لوگ زور دیے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ بعض نے اجتماعی زندگی پہ ہی زور دیا ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہ ان کو شامل رکھتے ہیں، جیسا کہ اختر حسین کی رائے آپ نے دیکھی۔ جانبداری پائی جاتی ہے، جانبداری پائی بھی جانی چاہیے، جیسا کہ ظالم دنیا چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ادب کے تقاضے برقرار رہنے چاہیے۔ تو اس طرح یہ پورا مکمل